18 سال بعد کیسے آ سکتا ہے؟ پیر صاحب نے جب پہلے دن خاموشی اختیار کی، مرید خاموش ہے۔ آج پیر صاحب فرماتے ہیں بیٹا گھر جا اور تیرا بیٹا تجھے گھر پہ ملے گا۔ مرید دوڑتا جاتا ہے، جیسے گھر پر پہنچتا ہے گھر کے باہر عوام کا رش لگا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، جمگھٹا لگا ہوتا ہے۔ وہ فوراً ان کے اندر سے نکلتا گھر کے صحن میں پہنچتا ہے۔ صحن کے اندر ایک حسین چارپائی پر چارپائی بچھی ہے، حسین گبرو جوان ایک لڑکا موجود ہے جو 20 سال کا ہو چکا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اب باپ جب تھمتا ہے وہ دھڑتا ہے، جوان بیٹے کو سامنے دیکھ لیتے ہیں، کہتے بیٹا بتاؤ تو کہاں چلے گئے تھے؟ بیٹا کہتا بابا چھوٹا تھا، کہاں تھا کچھ پتا نہیں، جب ہوش سنبھالا، جب کچھ سمجھدار ہوا تو میں نے دیکھا میں سکھوں کے گھر میں رہتا ہوں، اب تک انہی کے گھر میں تھا۔ باپ کہتا بیٹا پھر آج واپسی کا خیال کیسے؟ کہتے بابا مجھے کچھ علم نہیں، میں جن کے پاس رہتا تھا اس سردار نے کہیں جانا تھا، اس کا گھوڑا تیار کر کے لگام کو پکڑ کے کھڑا تھا، اچانک ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک خوبصورت ترین بزرگ آتے ہیں، میرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، گھوڑے سمیت مجھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میرے گھر کے دروازے پر چھوڑتے ہیں، کہتے بیٹا اسی گھر چلا جا، یہی تیرا گھر ہے۔ فرماتے کہتے بابا جب میں نے دروازے کو دیکھنے کے بعد پلٹ کے دیکھا تو وہ بزرگ موجود نہیں تھے۔ بابا کہتے بیٹا بزرگ کی کوئی نشانی تو بتا دے۔ بیٹا کہتا ہے بابا جو بزرگ مجھے گھر تک لے کر آئے ہیں ان کا آدھا سر منڈا ہوا تھا، آدھے سر پہ بال تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ 18 سال کی عقیدت، 18 سال کا انتظار، اور پھر جب باپ نے سنا کہ اچھا فرمایا یہ نشانی ہے تو پھر انتظار نہ کر، وہ اور کوئی نہیں میرے ہی پیر و مرشد محمد سلیمان توسوی ہیں۔ 18 سال پیر صاحب خاموش تو مرید بھی خاموش۔ عقیدت اور احترام یہی ہے۔ ہمارے اندر جلدیاں بہت ہیں، ہم کہیں چلے جائیں کہتے بس جو بولے سو ہو جائے اور ابھی کے ابھی ہو جائے۔ نانا اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پھر انتظار کر، صبر کر، کیونکہ اللہ تجھے ہر چیز اس وقت دیتا ہے جب وہ تیرے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یا بیٹھے بیٹھے مانگنے کو ہم کار بنگلہ مانگ لیں، کچھ بھی مانگ لیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمیں راس نہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندہ کھڑا ہوگا، دائیں بائیں پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، اور اس وقت وہ اپنی ایک ایک نیکی کو پہچانتا ہوگا، ان کی طرف دیکھ کر کہے گا مولا یہ میری نیکیاں تو نہیں ہیں، میں نے تو نہیں کی یہ نیکیاں، پھر یہ انعام کیوں؟ جواب ملے گا میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مجھ سے کرتا تھا، اس وقت تجھے یہ چیزیں دینا تیرے لیے بہتر نہیں تھا، تیری امانت تھی، ایسا نہیں تھا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو جو مانگتا تھا میں رب قبول کرتا تھا، تو جو مانگتا تھا میں قبول کرتا تھا، لیکن تیرے لیے ان چیزوں کا وہ وقت ٹھیک نہیں تھا، جو وقت ٹھیک ہوتا وہ چیز عطا کی جاتی، اور جو وقت تیرے لیے درست نہیں ہوتا وہ چیز وہ دعا قبول ہو جاتی۔ آج تجھے ان کی ضرورت تھی تو آج وہ تجھے عطا کر دی گئی۔ تو جلدی نہیں بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اپنے وقت کا انتظار کریں، اور عقیدت اور احترام یہی ہوتا ہے کہ جب بزرگوں سے ملیں ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان پر تن من نچھاور کرنے کا ارادہ کر لیں۔ جب دل سے ان سے الفت رکھیں گے تو پھر یقین جانیے میں کہتا ہوں آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ ہماری یہ مشکل ہے، بس اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں گے اللہ مشکلیں دور کر دے گا۔ حبیب علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 14 تقریباً مجھے آدھا گھنٹے کا کہا گیا تھا، اور مجھے اب تک 21 منٹ جو ہے ہو چکے ہیں، 9 منٹ میرے پاس باقی ہیں۔
ہو سکتا ہے 1 آدھ منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ویسے کرتا تو نہیں ہو، لیکن بات اگر ادھوری ہو گئی تو پوری کرنے میں 1 آدھ منٹ اوپر جا سکتا ہے۔ تو 9 منٹ باقی ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 14واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انزلنا الیک الذکر، اے حبیب ہم نے آپ پر ذکر نازل کر دیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اسے بیان کریں، لعلہم یتفکرون، جب آپ بیان کریں گے لوگ سمجھیں گے تو غور و فکر بھی کریں گے۔ یعنی فرمایا اے حبیب ہم نے آپ پر الفاظ نازل فرمائے ہیں، آپ ان کو معانی دے دیں، ان الفاظ کو، ان جملوں کو آپ ان کی میننگ عطا کر دیں۔ الفاظ میں معنی تو آلریڈی موجود ہوتا ہے، یہی تو سوال ہوتا ہے نا۔ پانی دینا، ایک منٹ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیچھے؟ پانی میرے پاس ہے، صرف میں نے جملہ بولا ہے پانی دینا، تو جس نے سنا اس نے دائیں بائیں دیکھا، یعنی کس چیز کو دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایسی کوئی چیز ہو، ایسی جو گلاس میں موجود ہے، اسے پانی کہتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لیکویڈ ہو، وہ پینے والا ہو، وہ ٹھنڈا ہو، وہ گرم ہو، بس میں نے کہا پانی۔ تو ہر کسی کے ذہن میں اس گلاس میں جو چیز موجود ہے یہ آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے نا۔ یعنی کہ الفاظ کے اندر معانی موجود ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ معانی عطا کر دیں، کیونکہ الفاظ میں معانی موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تمہاری لغتیں، تمہاری جہتیں اپنی جگہ، تمہارے الفاظ کے معنی اپنی جگہ، لیکن قرآن کا معنی وہ ہوگا جو محمد عربی بیان کر دیں گے۔ قرآن کا معنی وہ ہوگا جو میرا نبی بیان کر دے گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حکم نازل ہو جاتا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا۔ کیا معنی ہے؟ بولیے، درود پڑھنا۔ دیکھو میرے پاس آلریڈی 8 منٹ بچے ہیں، برائے کرم تھوڑا بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا دوسرا معنی ہے رحمت۔ کیا ہے؟ صلاۃ کا تیسرا معنی ہے دعا، درود، رحمت اور دعا۔ اور جس معنی میں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ معنی لغت میں تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا اقیم الصلاۃ۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ اقیم الصلاۃ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں درود پڑھنا ہے، رحمت مانگنی ہے، دعا طلب کرنی ہے، کرنا کیا ہے؟ جواب ملتا ہے اے میرے غلاموں یہ قرآن میرے رب کا ہے، اور ان الفاظ کا معانی، ان کے معانی وہی ہوں گے جو میں کہہ دوں گا۔ تو عرض کی مولا یا رسول اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ اس لفظ کے معنی پر عمل ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا، تکبیر تحریمہ بن گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، قیام بن گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ذرا جھک کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، رکوع بن گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ذرا کھڑے ہوئے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، قومہ بن گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک گھٹنوں کو، مبارک ہاتھوں کو اور پیشانی مبارک کو زمین پہ ٹکا دیا، یہ سجدہ بن گیا۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، جلسہ بن گیا۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، قاعدہ بن گیا۔ دائیں طرف اپنا چہرہ انور پھیر کے دائیں طرف کو گل و گلزار کیا، بائیں طرف اپنا چہرہ منور پھیر کے بائیں طرف کو نور علی نور کر دیا۔ یہ سلام بن گیا۔ گویا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اقیم الصلاۃ، جو اللہ نے فرمایا صلاۃ قائم کرو، اس کا معنی اور کوئی نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ محمد کی اداؤں پر عمل کرتے جاؤ۔ ارے میرے غلاموں مجھے دیکھو، میری سنت پہ عمل کرتے جاؤ، نماز بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اے میرے غلاموں صلاۃ کا معنی ہے محبوب کی ادائیں۔ صلاۃ کا معنی ہے، اب بولیے، صلاۃ کا معنی ہے محبوب کی ادائیں۔ محبوب کا اٹھنا نماز، محبوب کا جھکنا نماز، محبوب کا سجدہ کرنا نماز، محبوب کا بیٹھنا نماز، محبوب دائیں دیکھے نماز، محبوب بائیں دیکھے نماز۔ اقیم الصلاۃ۔ اے میرے غلاموں گھبراؤ نہیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ اب سے صلاۃ کا معنی اپنی ڈکشنریوں میں یہ بھی لکھ دو کہ ادائے مصطفیٰ صلاۃ ہے۔ ادائے مصطفیٰ صلاۃ ہے، جسے ہم نماز کے معنی میں جانتے ہیں۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ معنی سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا پیارا انداز تھا۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کسی سے بات کر رہے ہوں، 4-5 افراد بیٹھے ہوں، 2 باتیں سن رہے ہوں اور 1-2 کہیں نہ کہیں ٹیک لگا کے اپنے خیالات میں مگن ہوں، تو جگانے کے انداز ہوتے ہیں، کوئی چٹکی بجا کے، کوئی تالی بجا کے، کوئی ڈائس بجا کے، کوئی آواز دے کے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو، سوتے ہوئے کو کیسے جگاتے تھے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے جگاتے تھے؟ بس یہی میری آخری بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام قصے اور کہانیاں سنا کر میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کا دھیان اور توجہ اپنی طرف کیا کرتے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، بخاری، مسلم اور ترمذی ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کو کہانی سنا رہی، فرمایا ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ کون تھا؟ ایک آدمی تھا۔ ہماری بھی کہانیاں ہوتی، بچوں کو سنائی جاتی تھی، نانی داد، اگرچہ آج کل وہ دور ختم ہو گیا ہے جب سے یہ مصیبت آئی ہے۔ فائدے بڑے ہیں اس چیز کے، لیکن یقین جانیے ماں باپ، بہن بھائی، دادی دادا، نانی نانا، ہر چیز سے رشتہ توڑ دیا اس نے۔ ہر رشتے کو باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 5 منٹ مل بھی جائے نا، اس میں بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور بابا خیریت سے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بس زبان سے جملے نکل رہے، توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے ہماری۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں جنہوں نے اس مقام تک آپ کو پہنچایا۔ بڑی مشقتیں کی انہوں نے، بڑی محنتیں کی، بڑی لوگوں کی باتیں سن کر کما کر آپ کا پیٹ پالا۔ ان کی قدر کریں۔ زمانہ ہوتا تھا لوگ نانی دادیوں کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے اور نانی کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کون بادشاہ اور کون سی کہانی ہوتی بھی تھی یا نہیں، لیکن بچے سنتے تھے، نانیاں دادیاں یہ سناتی تھی بچوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ ایک بادشاہ تھا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی کہانی میں بادشاہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا ایک آدمی تھا۔ اب آدمی جوان بھی ہو سکتا، سسپینس والی کہانی تھی نا، سسپینس تھا اس میں۔ آدمی جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ صحابہ متوجہ ہوئے، دیکھیں آقا کیا کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا لم یعمل خیرا قط، ایسا آدمی تھا جس کے اعمال نامے میں، جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی نیکی نہیں تھی۔ اب صحابہ کا سسپینس بڑھ گیا کہ اگر نیکی نہیں ہے تو بد انسان ہوگا، بدکار ہوگا، گناہگار ہوگا، اور حضور اس کی کہانی سنا رہے۔ سسپینس بڑھا۔ ہر اسٹوری کے اندر انسان اس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، آگے کیا ہوگا۔ جب تک کہانی پوری نہ دیکھی جائے، نہ سنی جائے، تب تک دل اس چیز کا متلاشی ہوتا ہے کہ آگے رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا کان لم یعمل خیرا قط، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، ایک ایسا آدمی تھا جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں وَكَانَ يُدَاجِجُ میرے آقا نے فرمایا اس کی ایک عادت بڑی اچھی تھی، وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ لیکن انداز کیا ہوتا، جو ادھار مانگنے آتا اس سے کوئی سیکیورٹی نہیں لیتا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تو پتہ نہیں مجھے دے گا یا نہیں دے گا، وجہ بھی نہیں پوچھتا، کوئی کہہ دیتا ضرورت ہے اٹھا کے دے دیتا، بس اتنا پوچھتا کب دو گے، تاریخ نوٹ کر لیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ وقت آ جاتا نا تو اس بندے کا جو خادم تھا وہ جب لینے جاتا کہ آج فلاں فلاں سے قرضہ واپس لینا ہے، تو ہوتا کیا، یقول لرسولہ، اپنے خادم کو بلا کر کہتا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں فلاں سے قرض واپس لینے جا رہا ہوں۔ تو کہتا دیکھو ایک چیز کا خیال رکھنا، خذ ما تیسر واترک ما تعسر، جس کے حالات اچھے ہو چکے ہوں وہ دینے کی طاقت رکھتا ہو اس سے لے لینا، اور جس کے حالات ابھی بھی تنگ ہونا
اس کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا۔ وَتْرُكْ مَا تَأْثَرْ، پریشان بندے پر زیادہ بوجھ مت ڈالنا کہ دینا ہی دینا ہے، اسے کہہ دینا جب تجھ سے ہو جائے دے دینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ ہو سکتا ان لوگوں کے صدقے اللہ ہم پر رحم کرے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کہانی سناتے سناتے آخر کے اندر کلائمیکس کیا ہوتا ہے، انٹی کلائمیکس کیا ہوتا ہے کہ اسٹوری کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے سوالات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، رب فرماتا ہے قد تجاوزت عنکا، اے میرے فرشتوں اسے کچھ نہ کہو، اسے ہم نے بخش دیا ہے، اس نے میری مخلوق پر آسانیاں کی ہیں، ہم اس پر آسانیاں کرتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے آخر میں فرمایا، پوری سٹوری سنائی، متوجہ کیا، اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دیکھا آپ نے، ایسے تم بھی لوگوں کا خیال کیا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، فرمایا جو لوگوں پر دنیا میں ایک بھی اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ساری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، 3 منٹ تقریباً 1.5 منٹ پونے 2 منٹ اوپر ہوئے، اس چیز کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ کسی کا میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت و میرے استعمال جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ علیہ توکل وعلیہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب خطیب و پیش امام حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے، سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم رشتے تمام توڑ کے، سارے جہاں سے ہم ہیں غلام کے، غلامی
ہیں غلام ان کے، غلامی پہ ناز ہے، پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، سرکار آپ خود کرم سے نواز دیں، سرکار آپ خود کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی، دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی، پاتے ہیں بھیک ایسے سخیا ستان سے ہم، پاتے ہیں بھیک ایسے سخیا ستان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا، حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا، ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، سوئے حرم چلے جو مسرت کے قافلے، سوئے حرم چلے جو مسرت کے قافلے، روئے لپٹ کے گرد رہے گا سے ہم،
رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے خالد در رسول سے واپس نہ آئیں گے خالد در رسول سے واپس نہ آئیں گے دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عاشقان مصطفیٰ کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا ٹائم دیا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا انشاءاللہ. اور جس سے میں اسٹارٹ لیتا ہوں نور بھائی سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک باواجی بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ انشاءاللہ. ان کی یادوں ان کی یادوں کا ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا. سبحان اللہ مل کر کہنا ہے اونچی آواز سے. ہو گئی رات مگر یہ دن کا اجالا نہ گیا. بس میں نے ایک بار کہا تھا مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. مل کر گئی سبحان اللہ. کالی کملی میں جو ذیشان تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل را کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. وہ کیا
پڑھیے سبحان اللہ. وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا جو جانتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جو جانتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے، سنیے عقیدے کا شعر ضائع نہ ہو جائے، ذرا مل کر کہو سبحان اللہ. کیا نے کہا میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، کہ روز حشر یہ میزان یہ پل صراط اللہ، یہ روز حشر یہ میزان یہ پل صراط اللہ، لپٹ جا آپ کے قدموں سے، لپٹ جا آپ کے قدموں سے، سوچتا کیا ہے، لپٹ جا آپ کے قدموں سے، سوچتا کیا ہے، لپٹ جا آپ کے قدموں سے، سوچتا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. سبحان اللہ. اور میں روبرو رسول ملتمس جناب سید ندیم حسین شاہ صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم